خوشی کے موقع پر درود و سلام کے تحفے بھیجنا، کیونکہ کئی دوست مشورے دینے والے ہوتے ہیں کہ یار شادی تے ایک باری ہوندی ہے، یار کچھ اور بھی ہو جاوے، یار کچھ اور بھی ہو جاوے، کیونکہ ایسے مشورے بسا اوقات شیطان کے رستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیونکہ کئی مہندیاں ایسی بھی ہوئی ہیں کہ جن مہندیوں میں شراب چلی ہے، کئی مہندیاں ایسی ہوئی ہیں کہ غیر محرم عورت درمیان میں ناچ کر رہی ہے اور سینکڑوں کا اس کے اندر مجمع ہے، مرد دیکھ رہے ہیں۔ اب جس شادی کی پہلی اینٹ ہی رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے، وہاں آگے برکتیں اور خیریں ہیں۔ برکتیں اور خیریں کیسے آ سکتی ہیں؟ اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ جس طرح رات کا مطلب ہے کہ اب دن نہیں ہے، دن کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رات نہیں ہے، اسی طرح جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہاں کبھی اس کی زحمت اور اس کا غضب نہیں ہوتا، اور جہاں پر اس کا غضب اور زحمت ہوتی وہاں رحمت کبھی نہیں ہوتی۔ تو جن مہندیوں میں لوگ، چاہے وہ خاندان کی وجہ سے کہ ایسے ہمارا خاندان فلان ہے اور اس طرح ہمارے خاندان میں یہ کام ہوتا آیا ہے، چاہے کسی کو غرور پیسے کا ہو، یا کوئی اپنے کسی دوست کی ضد کی وجہ سے کہ فلاں کہ ایسے بھی ہوتا ہے فلاں کزن کی شادی ہوئی تھی تو اس نے یہ کام کیا تھا، میں نے بھی کرنا ہے۔ نیکی میں تو دوڑ لگانی چاہیے، برائی میں کبھی دوڑ نہیں لگانی چاہیے۔ نیکی میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو دیکھنے والا کہے کہ یہ 5 پڑھتا ہے، میں انشاءاللہ تہجد بھی پڑھوں گا، یہ تو دوڑ ہوئی۔ اگر کوئی 100 بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا دوست کہے گا کہ یہ اگر 100 بار کرتا ہے میں انشاءاللہ 200 بار پڑھوں گا۔ یہ تو نیکی میں تو دوڑ ہوئی، لیکن برائی میں دوڑ نہیں۔ پناہ مانگنی چاہیے اللہ پاک کی، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جس مہندی کی رات یا جس مہندی کی تقریب میں یا جن شادیوں میں شراب پلائی جائے، شراب دی جائے، شراب ہنسا کر دوسروں کو دی جائے، وہاں اللہ کی رحمتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہاں اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ تو غمی کے موقع پر ہر کوئی رب اور اس کے رسول کو یاد کرتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پر رب اور اس کے رسول کو یاد کرنا یہ عاشقان مصطفیٰ کا کام ہے، جن کے دل میں بھی سرکار کی محبت، زبانوں پر بھی سرکار کے نعرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے گیت گانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پیار کرنا۔ دیکھیے، خوشی کرنے سے دین روکتا نہیں ہے، دین کہتا ہے کہ ایک حد بندی ہے، اس حد بندی سے آگے نہ جاؤ۔ دوست اکٹھے ہو گئے ہیں، کوئی اچھا کھانا کھلائے، اچھا کھانا پکاؤ، گفتگو اچھی کرو، کوئی آپس کے اندر گفتگو ہو جائے، شعر و شاعری کا ہو جائے، الفاظ اچھے ہوں، دین اسلام روکتا نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام روکتا اس کام سے ہے کہ جو کام رب اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہوں۔ جن کاموں سے رب اور اس کا رسول ناراض ہو جائے، تو اس لیے الحمدللہ بچوں نے، فوجی صاحب نے اور انہوں نے شادی کے موقع پر محفل نعت کا اہتمام کیا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ اور دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ پیار والے کا ذکر کرو تو پیار والا راضی ہوتا ہے۔ بیٹے کی تعریف کرو باپ کے سامنے، باپ راضی ہوتا ہے۔ شاگرد کی تعریف کرو استاد کے سامنے، استاد راضی ہوتا ہے۔ مرید کی تعریف کرو پیر کے سامنے، پیر راضی ہوتا ہے۔ بلڈنگ عمارت کی تعریف کرو بنانے والے مستری کے سامنے، مستری راضی ہوتا ہے۔
پھول کی تعریف کرو باغ کے مالی کے سامنے، مالی راضی ہوتا ہے۔ چک دھاندلے والوں، یہاں شادی کی تقریب میں نعت مصطفیٰ پڑھنے والوں خدا عرش مولا پر راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ خدا عرش مولا پر راضی ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں خدا عرش مولا پر راضی ہوتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میری شادی کے چرچے زیادہ ہونے چاہیے، یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ تو کوئی بڑے بڑے افسروں کو دعوت دیتا ہے تاکہ بہر جب ان کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور ان کی جو نمبر پلیٹ دے کر کوئی کہے گا یہ فلاں افسر کی گاڑی، کوئی فلاں، کوئی علاقے کے ایم این ایم پی کو دعوت دیتا ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس شادی میں ذکر مصطفیٰ ہو جائے اس شادی کے چرچے صرف 66 دھاندلے میں نہیں، زمین پر نہیں بلکہ عرش مولا پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، اس شادی کے چرچے عرش مولا پر چلے جاتے ہیں کہ دیکھو ہے شادی کا موقع، شادی کے موقع پر دل چاہتا ہے کہ اپنی منمانی کی جائے، کچھ دوستوں کی مان لی جائے، کچھ دوستوں سے کہلوا لیا جائے، لیکن جنہوں نے شادی کے موقع پر بھی اپنی مرضی کا خیال نہیں کیا، مدینے والے کی مرضی کو دیکھا ہے کہ جویں سونا راضی ہووے، جویں سونا راضی ہووے، مرضی لوڑ سجندی، جے تو کر سے اپنی مرضی انج گل کدے نہیں بن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جویں سونا راضی ہووے مرضی لوڑ سجندی۔ اور پھر لوگوں کی مہندیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جس مہندی میں ابتدا میں نے بتایا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو وہاں دیکھنے والے جو مہندی میں آئے، جو مہندی کو دیکھنے آئے، جو مہندی کو کھانے آئے، سارے واپس جائیں گے تو کندھوں پر گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر جائیں گے، گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر جائیں گے۔ اور 66 دھاندلے والوں، آج مہندی کی تقریب سے اٹھ کر جاؤ گے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب لوگ یاد الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، ذکر الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کا مقصد اللہ پاک کی یاد کرنا ہوتا ہے، رضا الہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ان کا خاندان ایک نہیں، ان کا قبیلہ ایک نہیں، ان کی قوم ایک نہیں، رنگ نسل ایک نہیں، گھر رہنے والا ایک نہیں، ہوتے مختلف جگہ سے ہیں لیکن ایک جگہ پر مل بیٹھتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے رب تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے، رب تعالیٰ کی یاد کر لی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہتی ہے کہ اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ ملائکہ تم نے زمین پر کیا منظر دیکھا؟ ملائکہ کہتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے ایک جگہ پر مل کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا خاندان بھی ایک نہیں، ان کا قبیلہ بھی ایک نہیں۔ اللہ پاک فرماتے وہ کر کیا رہے تھے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک۔ میرے مولا انہوں نے وہاں بیٹھ کر نہ کسی وزیر کی بات کی، نہ کسی بادشاہ کی بات کی، نہ حکومت کی بات کی، نہ سیاست کی بات کی، نہ وزارت کی بات کی، نہ عہدے کی بات کی، انہوں نے جو بھی کیا ہے رب کا ذکر کیا ہے، رب کے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم یحمدونک، میرے مولا وہ تیری حمد کر رہے تھے، وَيُقَدِّسُونَكَ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَكَ تیری عظمت و جلالت و بڑائی کا ذکر کر رہے تھے۔ چوتھا کام وَيَسْتَغْفِرُونَكَ اپنی غلطیوں کی معافیاں پھر بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ اٹھ کر کہتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ اللہ پاک فرماتے اے فرشتے خاموش ہو جا، ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اے فرشتے خاموش ہو جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے محفل ذکر میں شادی کی تقریب ہو
محفل ذکر ہو جائے, نعت مصطفیٰ پڑھی جائے, یقیناً محفل ذکر میں اول تو کوئی بدبخت آتا نہیں, اگر کوئی آ ہی گیا تو واپس بدبخت جاتا نہیں. اور اسی محفل ذکر کے صدقے بابا فرید صاحب نے فرمایا نا, اٹھ فریدا ستیا, اللہ اللہ اٹھ فریدا ستیا, میلہ ویکھن جا, متا کوئی بخشا مل پوی تے تم ہی بخشا. اللہ سبحان اللہ. لوگوں کی مہندیاں ہوتی ہیں, مہندیوں میں جب گناہ کبیرہ کیا جائے تو وہاں پر دیکھنے والے, جانے والے, بیٹھنے والے رات 12-1 بجے اٹھ کر گھروں کو جاتے ہیں تو گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھائی ہوتی ہیں. کیونکہ برائی جب دیکھو نا, میرے آقا نے فرمایا من رعا منکم منکرن, اگر برائی دیکھو فلیغیرہ بیدی, اگر اللہ نے طاقت دیا تو ہاتھ سے روکو. ایسا کام نہیں ہوگا بھائی, لیکن سارے بندے برابر تو نہیں ہوتے نا, ہر بندے کا اختیار طاقت برابر نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا علم یستطیع, اگر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, سرکار نے فرمایا فبلسانہ, اپنی زبان سے برائی کو برا کہہ دو. سرکار نے فرمایا اگر زبان سے کہنے کی طاقت بھی نہیں ہے, کسی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ اکیلا ایک طرف ہوتا ہے, سارے ایک طرف ہوتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا علم یستطیع فبقلبہ, اگر برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, اپنے دل میں برائی کو برا جانو. ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. تو اس لیے مہندیوں کے موقع پر لوگ طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں, اور بسا اوقات خرافات سے نکل کر محرمات کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیے ہیں. تو اس لیے احتیاط کیا کریں کہ جہاں کوئی بلائے خوشی کے موقع پر پہلے پوچھ لو کہ وہاں ہونا کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بندہ جا کر پھنسی جائے وہاں پر, کیونکہ برائی سامنے ہو پھر بندہ روک بھی نہ سکے, نہ ہاتھ سے روک سکے, نہ زبان سے روک سکے, اور پھر لوگوں کی وجہ سے مشغول بھی اتنا ہو جائے کہ دل بھی برائی کو برائی نہ کہے, تو سمجھ لینا کہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے مہندی کے موقع پر, اور ویسے دین اسلام میں شادی کی 2 مجلسیں ہیں, ایک مجلس نکاح کہ جب بارات جاتی ہے اور اس کے بعد نکاح مسنونہ پڑھا جاتا ہے, نکاح کی مجلس, اور دوسری دعوت ولیمہ. اصل میں دین اسلام میں یہ 2 ہی دعوتیں ہیں, لیکن عوام الناس نے پتہ نہیں مہندی کی رات کہاں سے شروع ہوئی, لیکن مہندی کی رات شروع ہو گئی. اگر تو صرف جائز کاموں تک رہتی کہ چلو عزیز و قربا اکٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہو جائے, اچھی گفتگو ان کے ساتھ ہو جائے, رشتہ دار مل جائیں, یہ تو ہے اچھا مقصد. لیکن اگر اس مہندی کی رات کو گناہوں میں گزارا جائے تو یہ انتہائی یا قابل افسوس عمل ہے. تو اس لیے ہماری غمیاں ہوں یا خوشیاں ہوں, ساری سرکار کے نام پر قربان ہونی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق یہ ہے. اور ایک جگہ پر مجھے کسی نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پر گئے تھے, محفل ہوئی تھی مہندی کی, لیکن اس کے بعد انہوں نے فلاں فلاں کام غلط کیے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر کوئی مسجد جاتا ہے تو یہ کام اچھا ہے, اور اگر کوئی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے وقت جوتے چوری کرتا ہے تو یہ کام برا ہے. ہم جوتے چوری کرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کوئی بندہ مسجد نہ جائے, صرف اتنا کہیں گے جوتے چوری کرنا کام غلط ہے, مسجد جانے سے نہیں روکا جائے گا.
اس لیے مہندی کے موقع پر محفل میلاد کرنا اچھا امر ہے، اچھا کام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، نعت سننا، ذکر، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کے بعد کوئی اور کام کرتا ہے تو یہ کہا جائے گا یہ کام برا ہے، یہ جتنا کام کیا یہ اچھا کام ہے۔ اور عقلی طور پر بھی اگر نیچے ہو مسجد اور اوپر بنا لیا جائے مندر تو یہ بھی بری بات ہے۔ نیچے مسجد اوپر مندر، اور اگر نیچے مندر بنا لیا جائے اوپر مسجد، یہ بھی بری بات ہے۔ چاہے محفل میلاد سے پہلے یا محفل میلاد کے بعد اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے تو یہ کام اچھے نہیں ہیں۔ باقی آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، ذکر سننا، آقا علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنا، آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے محبت کرنا، آقا علیہ السلام کے طریقے سے محبت کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر آخر کے اندر نکاح کے اندر حدیث پاک جو پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک پڑھا جاتا ہے کہ ان نکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رخ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نکاح بھی سرکار کی سنت ہے، اور زندگی کے سارے طریقوں میں سرکار کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سینے سے لگانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے طریقہ مبارک کو جہاں سے ملتا جائے اس کو سینے سے لگاتے جانا، آقا علیہ السلام کی سنتوں سے پیار کرتے جانا۔ یقیناً جو بندہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں سے پیار کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب، فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت۔ حضور نے خطاب کیا جوانوں کو، حضور نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت طاقت رکھتا جائے، جس کے حالات بنتے جائیں وہ شادی کرے۔ نکاح میں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ نکاح کو لے جاتے ہیں 40 سال میں جا کر کرتے ہیں، کوئی 35 سال میں کیوں؟ نوکری ملے گی، اپنی تنخواہ سے مکان بنے گا، پھر سامان آئے گا، پھر اس کے بعد شادی کریں گے۔ نہیں، جتنی بھی جلدی استطاعت بنتی جائے، حالات اچھے ہوں، آپ نان نفقہ سکنا یہ پورا کر سکتے ہیں تو شادی کرنی چاہیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت جو طاقت رکھے شادی کرے۔ سرکار نے فرمایا انہو اغض للبصر، جو بندہ شادی کر لیتا ہے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، یعنی آنکھوں میں حیا آ جاتا ہے۔ سرکار ایک ایسا معاشرہ دینا چاہتے ہیں کہ جن کے دل بھی پاک ہوں، جن کی نگاہیں بھی پاک ہوں، جن کی زبانیں بھی پاک ہوں۔ ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے کہ جن کی نگاہیں بھی پاک ہوں، جن کی زبانیں بھی پاک ہوں، جن کے دل بھی پاک ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو شادی کرے گا انہو اغض للبصر، فرمایا کہ اس کی آنکھوں میں حیا آ جائے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور وہ بندہ پاک دامن رہے گا۔ سرکار نے فرمایا مَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، جس کے پاس شادی کی استطاعت نہیں ہے، فرمایا علیہ بالصوم، چاہے کہ وہ نفلی روزے رکھے۔ جس وقت وہ نفلی روزے رکھتا جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس بندے کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ اللہ سبحان اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ خوشی کا موقع، شادی کا موقع ہے، تو اس موقع پر یہ سبق لے کر جائیں کہ شادی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ معاشرہ پاک صاف ہو جائے۔
کیونکہ رشتے کتنے ہیں. جس بطن سے بندہ آیا ہے وہ ہے ماں، جو ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ ہے بہن، جس کے ساتھ زندگی کا ساتھ بنا وہ ہے بیوی، جو اللہ پاک اولاد میں سے عطا فرمائے گا وہ ہوگی بیٹی. گویا کہ یہ 4 رشتے ہیں. ایک مرد کے ساتھ 4 رشتے جڑ سکتے ہیں: ماں، بہن، بیوی، بیٹی. اور دین اسلام ان 4 رشتوں کو بڑا ہی احترام دیتا ہے. ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے. جس نے ماں کے قدموں کو پکڑ لیا، میرے آقا نے صحابی کو فرمایا نا، الزم رجلہا فثم الجنہ، فرمایا اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ لے تیری تو وہی جنت ہے. اور دین اسلام بہن کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائیوں کی غم گسار، بھائیوں کے غم کو ہلکا کرنے والی. اور ساتھ ہی بیوی کے بارے میں فرمایا کہ جس کو نیک صالح بیوی دنیا میں مل گئی وہ گویا کہ جنت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور بیٹی کے بارے میں کچھ لوگ بیٹی کی ولادت کے اوپر پریشان ہوتے ہیں. پچھلے دنوں اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر آیا کہ ایک شخص نے 7 دن کی یا 6 دن کی بیٹی تھی، اس کو فیر مار دیے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت دیکھیے، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں بھی. لیکن یاد رکھیے کہ بیٹی پیدا ہونے پر غمگین نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہے رب تعالیٰ کی عطا ہے، اس پر خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے. رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. بیٹی کو کبھی بوجھ نہ سمجھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی سرزمین میں تھے نا، تو لوگ زمانہ جہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. زندہ گڑھا کھود کر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹی ہے. حضور نے فرمایا، میرے آقا نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں. حضور نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، پھر وہ عمر تک پہنچ گئیں، ان کا حق ادا کر دیا. میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میرا وہ امتی اور میں ایسے آئیں گے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اور سرکار نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا. حدیث کے راوی صحابی رسول کہتے ہیں پہلے سرکار نے دونوں انگلیوں کو کھولا ہوا تھا. میرے آقا نے فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ہاکذا وضم اصابعہ. راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے پہلے انگلیاں کھولی ہوئی تھی، پھر سرکار نے فرمایا جس میرے امتی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی اور ان کا حق ان کو کہ اس کے عمر تک حق پہنچا دیا، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا وہ امتی اور میں ایسے آئیں گے جیسے 2 انگلیاں میں. اللہ سبحان اللہ. سبحان دین اسلام میں ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، ان کو احترام کی نظر سے. اور جب بندہ خود ہو جائے شادی شدہ تو پھر باقی رشتے بچے 3. تو کوئی بھی بہن دکان پر آئے یا کسی جگہ پر بھی آمنا سامنا ہو جائے، اگر عمر میں بڑی ہو تو تصور والدہ کی طرف جائے، اگر عمر میں برابر ہو تو تصور بہن کی طرف جائے، اگر عمر میں چھوٹی ہو تو تصور بیٹی کی طرف جائے. احترام، کیونکہ یہ احترام ہمیں آقا علیہ السلام نے. آج لوگ حوالے دیتے ہیں کہ ایسے یورپ میں ایسے ہے، یورپ میں ایسے ہیں. میں کہتا ہوں یورپ تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا جب سرکار نے دین اسلام کا چراغ روشن کر دیا تھا. سرکار نے سب کے حقوق بھی دے دیے، حقوق کا اعلان بھی کر دیا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ماشاءاللہ سنگیوں کی تقریبات شادی کے اندر اللہ پاک برکتیں اور خیریں عطا فرمائے، اور ان کی اگلی تقریبات جو نکاح کی تقریب، ولیمے کی تقریب، اللہ پاک اس کے اندر برکتیں اور خیریں عطا فرمائے، اور اللہ پاک دونوں خاندانوں کو ہمیشہ آپس میں ملائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد